بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله والقعود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة هذه اعتقاد أنها فرض حتى لا يتنفل بمفروض والأركان من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد وباقيها شرائط بعضها تن جمع منتل جموت شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر نماز کے فرائض شرائط ارکان اور فرض کیا گیا ہے قعود اخیر آخری قعدہ بھی بے اجماع العلماء اگرچہ اختلاف ہے اس کے اندازے میں کتنی دیر فرض ہے اور وہ جو مفروض ہے فرض ہے ہمارے نزدیک وہ کیا ہے بیٹھنا اندازہ قدر تشہد کا اصح میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اتنی دیر تشہد پڑھنا واجب ہے آخری قعدہ قدر تشہد بیٹھنا کیا ہے فرض ہے باوجہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تشہد کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پڑھے تو یہ یا کرے تو یہ پس تحقیق پورا کر لیا تو نے اپنی نماز کو اگر چاہے تو اگر چاہے تو یہ کہ کھڑا ہو جائے تو پس کھڑا ہو جا بنماز پوری ہوگی اور اگر چاہے تو یہ کہ بیٹھا رہے تو پس بیٹھا رہے معلق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صلات کو اس کے ساتھ یعنی قدر تشہد کے ساتھ اور قانون ہے کہ وہ شے جو نہ پورا ہو فرض مگر اس کے ساتھ تو پس وہ فرض ہوتا ہے اب سرکار نے تمام صلات کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ قدر تشہد کے ساتھ تو لہذا نماز ہے فرض تو وہ شے جس کے بغیر فرض پورا نہ وہ بھی کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے اور ضام کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے اگلا مسئلہ یہ کہ وہ جو مفروض ہے قعدہ میں وہ ہے کہ لائے اس میں کلمہ شہادتین اتنی دیر فرض ہے جتنے میں کلمہ شہادتین پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ پس ہوگا فرض عملی اس کے مطابق شرح دیکھو ذرا وہ متن بھی دیکھیا تو پھر تاں کو شرح پلے پیندی نہیں تو گل رل مل جاندی جی فرض ہے قعدہ اخیرہ اس سے مراد سوال ہے اخیر تو تب ہوتا ہے کوئی پہلے بھی ہو تو فجر میں تو دوسرا کوئی نہیں ہے سفر میں دوسرا کوئی نہیں ہے تو اس کا جواب یعنی وہ قعدہ جو واقعہ ہوتا ہے نماز کے آخر میں اگرچہ نہ پہلے ہو سے اول قعدہ پس شامل ہے صبح کو بھی جمعے کو بھی مسافر کی نماز کو بھی
باقی ہن سنا جے مسئلہ ایک قاعدہ کی ہے، اختلاف ہے اس قاعدے میں، سنیں فرض تے ہے، اختلاف ہے اس میں، پس بعض نے کہا کہ رکن ہے ارکان اصلیہ سے، جس طرح قیام، رکوع، سجود یہ رکن اصلی ہے نا، اسی طرح قاعدہ بھی رکن اصلی ہے۔ اور اسی کی طرف میلان کیا یوسف بن عاصم نے، کس نے؟ یوسف بن عاصم۔ ہاں لیکن لکھا تھلے بے نسخوں میں تو اسی طرح ہی ہے، لیکن ثواب ہے عصام بن یوسف کی، عصام بن یوسف، جیسا کہ بحر وغیرہ میں ہے، اور یہ ہیں عصام بن یوسف بن میمون ابو عسیمہ بلخی، شیخ بلخ ہیں اپنے زمانے میں، کان صاحب حدیث و ہوا ثابت فی حدیث میں بڑے مضبوط، روایت کرتے ہیں ابن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک سے، اور شعبہ سے، اور امام ثوری سے روایت کرتے ہیں حدیث، سمجھائی جی جنہاں دا نا آیا جی بچ بھائی عصام بن یوسف، اور ان سے روایت کرتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن ابراہیم اور اس کے شہر والے یہ فوت ہوئے ہیں پتر جی 210 میں، کس میں؟ 210 میں۔ کون؟ یوسف عصام بن، یعنی ثواب یہ ہے کہ نام ہے عصام بن یوسف، تڑ کو یوسف بن عصام عاصم میں لکھے ہیں نا، لیکن وہ موشی نے کیا ہے بھی اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ بابے ہیں جی یہ، اور اسی کی طرف میلان کیا عصام بن یوسف رحمہ اللہ نے، بھئی یہ رکن اصلی ہے، یہ مطلب جنہ بابیاں دا پیچھے دسنا ہے بھی انہاں میلان تو کسی وزن دا بابا ہے تو تا ہے نا، ادھر بھی بات ہے جی میرا میلان ادھر ہے جی، میرا میلان میں چکوں ہوں بھئی تو نہیں نا، اس واسطے وہ بابے نے اس زمانے دے حدیث میں فقہ حنفی میں بڑے مضبوط بابے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور بدائے میں ہے، صرف ہے نا اس وقت پتر چھاپے خانے کوڑی سن تو کنیا بابیاں دے کام نے جڑے ناپید ہو گئے، کنے بابے ہو یہ تو قیامت نو راز کھولن گے جلے اجر ملن گے بھی جنہاں دے مکان کچے کی مکان کچے، مثال طور جی میں سلاب ہے وہ دور ہوندا مکان کچے ہوندے، کسے بابے دے وچ کتاباں لکھیاں ہوندیاں کلمی مخطوطے، وہ سارے ڈب جاندے تے گیا ساسا ختم ہو گئے، بابے ری بڈھے ہوندے دوبارہ نہ لکھنیاں سن نہ لبنیاں سن، تاں ہی سن جو کچھ گرد نقل کر کے لے گئے ہوندے تاں سمجھ آندی بھی گل دی۔ اس طرح کتنیاں کتاباں نے، کیونکہ تفسیراں وچ ایک تفسیر موجود ہے ایک قبر وچوں ملی ہے مخطوطہ موجود ہے، وہ چھپ گئی آندے نے، مطلب سنی گل اس طرح جی کہ بزرگاں دی قبر کھلی تو وہ فوت ہونے لگا، انہیں کہا سی میرا مخطوطہ میرا نام رکھ دیا جی، تو بعد وچ مل گیا، بلکہ گل سنی اس طرح جی۔ اسی طرح جڑا نا جی وہ پھر چیزاں بھئی کنے کنے کم ہون گے، ایک پہلی باری کتاب چھپ رہی، پہلی باری کتاب چھاپنی بڑی اوکھی ہے کہ وہ مخطوطے نے ہزاراں سال گزر گئے نے، مثلا انہاں نو فوت ہوئے نے 210 ہوں 14 جڑا نا 1444-45 ہو گئے، تو اندازہ لاؤ نا جی 1200 سال کتاب پئی رہے جی، تو وہ کنی پرانی ہو جاندی، پھر انہوں پڑھنا دھیان کرنا، صحیح نسخے اندر لبنے، پھر انہوں چھاپنا صحیح کر کے، جتھے ہوراں کتابیں چ حوالے کٹھے کرنے بھی اے شے فلانی کتاب ہے چوتھے کی لفظ ہے، یہ بڑا ہی ایک اوکھا کام ہے، کوئی سوکھا نہیں ہے، تو جڑے لگے نے انہوں دے کام ہے جی۔ ساڑھے کول تو چھاپے آ گئے تھے تھوڑے سے بغلا مار رہے جی، بڑا خاص چھاپا ہے جی، لیکن جنہیں تیار کیتے وہ تو پوچھو نہ پہلو جی۔ اچھا جی، پچھلے انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے دے وقت نہیں کہ یار جنہوں نے اتنی محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ اتنی اچھی کتابیں انہوں نے چھاپ کر ہمیں دے دی ہیں جی، سانو شک ہی پہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں بندہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، چونکہ اسی آپ ٹھیک نہیں، سانو سارا دی شک پہ آ رہے ہیں۔ اچھا جی سنو دوجی گل، اور بدائے میں ہے صحیح یہ ہے کہ قاعدہ نہیں ہے رکن اصلی، اتھے لکھے ہے کہ یہ رکن اصلی نہیں ہے،
مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ رکن تو ہے لیکن رکن زید ہے، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے، لیکن یہ خلاف ظاہر ظاہر یہ ہے کہ قاعدہ شرط ہے رکن نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ قاعدہ شرط ہے رکن نہیں ہے۔ ہوں سنیا جی کیویں شرط ہے، اللہ اکبر، باوجہ قول فقہا کے اگر قسم اٹھائی کسی نے کہ لا یصلی نماز نہیں پڑھے گا، جی اے انہیں قسم چاہیے، تو پھر انہیں وضو کر کے نماز شروع کی تھی، پس مقید کر دیا اس نے رکعت کو سجدے کے ساتھ، سجدہ کر کے بشک نماز توڑ دے وے یحنس وانس ہو جائے گا، ہانس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قاعدہ تو کون ہے جو پایا گیا، سنیں جی، اگرچہ نہ پایا جائے قاعدہ، پس اگر ہوتا قاعدہ کیڑی شے رکن تو البتہ موقوف ہوتی صلاۃ کی ماہیت اس پر، کیونکہ شاید وجود رکنا تو بغیر نہیں ہوندا، جی سنیں، جی لیکن لیکن صلاۃ نہیں موقوف اس پر شرن، لہذا پس نہیں ہے یہ رکن اصلی، اور اس لیے دوسری دلیل رکن اصلی نہیں، اس لیے کہ قاعدہ مشروع ہے لغیر ہی، یہ مشروع ہے لغیری، او کیے او خروج من الصلاۃ کیے، خروج من الصلاۃ، وجہ کی سن دھیان کرے جی، دو دلیلاں، تیسری اور اس لیے کہ صلاۃ ایسے افعال ہیں جو وضع کیے گئے کس کے لیے، تعظیم کے لیے۔ اللہ دی تعظیم۔ ہن سنو، اصل تعظیم قیام میں ہے اور بڑھ جاتی ہے تعظیم رکوع کے ساتھ، اور انتہا کو پہنچ جاتی ہے تعظیم سجدے کے ساتھ، اور قاعدہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ تو باب استراحت سے ہے، یہ تو باب استراحت سے ہے، لہذا رکن اصلی نہ بنے، پس راستہ پا گیا خلل، یتمکن الخلل، اس کے رکن ہونے میں خلل آ گیا جیسا کہ سراج باہر نہر وغیرہ میں ہے، سنیں جے گل پچھا کے نا وقول والے انو شور الغیر ہی، اس کی تھوڑی جی وضاحت، وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی نہ کہ یہ جو قاعدہ ذرا دھیان کریں جی، قاعدہ قرات تشہد کے لیے نہیں ہے، قاعدہ خروج من الصلاۃ کے لیے، قاعدہ قرات التشہد کے لیے نہیں ہے، خروج من الصلاۃ کے لیے۔ پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ وہ شے جو مشروع ہو غیر کے لیے وہ نہیں ہوتی عاقد اس غیر سے۔ ہن سوال ہے یہ جڑا سوال کیتا وہ وے کہ قاعدہ خیرہ ہے کہ تشہد کی قرات کے لیے اگر یہ قول کیا جائے تو تشہد کی قرات تو واجب ہے، تو یہ قاعدہ خیرہ اس سے تو آگے نہیں نہ جانا چاہیے، پھر زیادہ سے زیادہ واجب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مشروع ہے خروج صلاۃ کے لیے، قرات تشہد کے لیے، سمجھا جائے، ورنہ قانون ہے جو کسی کی وجہ سے ہوتا ہے نا وہ درجے میں اس سے آگے نہیں چلا جاتا، تو یہ تو آگے چلا گیا، فرض ہے، تو یہ ہے کہ یہ قرات تشہد کے لیے نہیں ہے بلکہ صلاۃ کے لیے۔ ایشا بس۔ اچھا جی، بیجماع العلماء، مگر امام مالک رحمہ اللہ، کیونکہ آپ سے روایت ہے کہ یہ آخری قاعدہ کیا ہے، سنت ہے۔ اچھا جی، سونیا نے تعلیم دیتی تھی، فرمایا ان سے حدیث سمجھا جی، اذا قلت ھذا سے مراد تشہد، حالانکہ تو بیٹھا ہوا ہو کہ جب تو اس کو پڑھ لے، سنے جی، تو کیونکہ نہیں ماحود تشہد مگر قعود میں، تشہد تو قاعدے میں ہی ہوتا ہے، تو لہذا قلت ھذا اے وانتا قائد، خام خواہ نال لگنا ہے کہ جب تو تشہد پڑھے تو بیٹھا ہوئے تو لہذا نماز پوری ہو گئی، اے مطلب قدر تشہد فرض ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ سنیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سونے فرمایا تیری مرضی، ان تقم جی، ان مصدریہ کہتے ہیں شاید کہ روایت اس بات واو کے ساتھ ہے، اذ لا حاجت لحذفها ہوں بے ان تقم من شئت ان تقم
فقم یا وقم. اچھا آگے فرمایا وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدْ فَقُعُدْ. جی شاید کہ یہ جو ہے نا بھی اگر تو چاہے تو یہ کہ بیٹھ جا تو بس بیٹھا رہے. جی جدو ایک کام کر لمیں تھے سنے ہی تو شاید کہ یہ منسوخ ہے یا یہ نظر کرتے ہوئے اس کے جو ماں بعد آ رہے ہیں، کیونکہ آگے درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی ہے، یہ مطلب ہے سلام بھی ہے. اچھا جی اللہ کا تمام الصلاۃ بہی اے بالقعود. ہن سنیں جی اس لیے کہ نہیں اختیار اس میں محض تخییر تلفظ بالتشہد میں ہے، بے تیری مرضی تشہد پڑھ نہ پڑھ. اور معنی تخییر کا کہ نماز کی ماہیت کا اس تشہد پر عدم توقف موقوف نہیں ہے. سمجھے نا جی، اگرچہ قرات تشہد واجب ہے تو واجب پر ماہیت موقوف نہیں ہے، کمال موقوف ہے. واجب پر نماز کا واجب پر سنت پر کمال موقوف ہے، نہ ماہیت صلاۃ ارکان پر موقوف ہے. اے مطلب جی سنیں ہی کہ بے تخییر جو ہے نا وہ تشہد کے لفظ میں ہے، بے پڑھ یا نہ پڑھ. تخییر کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ قرات تشہد کیا ہے واجب ہے، لیکن اس پر نماز کی جو ماہیت ہے وہ موقوف ہے. اچھا جی واپس چلو جی، دھیان کرو ورنہ کیوں. اور شرط کی گئی ہے تاخیر اس کی، یعنی قعود اخیر کی تاخیر کس سے؟ ارکان سے. سارے ارکان پہلے پورے ہو جائے، بعد میں آخر میں یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قاعدہ مشروع کیا گیا نماز کے ختم کے لیے. سمجھ آئیے جی. پس یعاد لوٹایا جائے گا کا داخیرہ سجدہ سلبیہ کے لیے، جو یاد آ گیا قاری صاحب کو وہ اگر پیچھے کوئی سجدہ رہ گیا ہے، سجدہ صاحب نہیں سجدہ سلبیہ، تو وہ اس نے اب کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو قاعدہ کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا. چونکہ ارکان کے بعد اس نے ہونا ہے تو ایک رکن رہ گیا تھا، لہذا وہ جو پہلے قاعدہ کیا ختم ہو گئے. سنیں ہی انہوں پڑھو فَيُعَادُ لِسَجْدَةٍ سُلْبِيَّةٍ. اسی کی مثل ہے سجدہ تلاویہ، سجدہ تلاوت رہ گیا تھا وہ اس نے اب کیا ہے تو تب بھی جو قاعدہ کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ قاعدہ. نہ کہ سجدہ صاحب، کیونکہ سجدہ صاحب اٹھاتا ہے تشہد کو نہ کہ قعود کو. سجدہ صاحب سے دوبارہ قاعدہ فرض نہیں ہوتا، وہ ہو چکا ہے، صرف دوبارہ کیا کرنا ہے؟ تشہد دوبارہ پڑھنا ہے. ایشا بس تذکرہا کہ یاد آ گیا اس کو کون؟ سجدہ سلبیہ. اے بادل اگرچہ سلام کے بعد قبل سے پہلے کوئی گل نہیں کی تھی، سلام پورا پھیر دیتا، سیدھا بیٹھا، تھوڑے آیت کرسی پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کلام نہیں کی تھی انہیں، تو انہوں یاد آ گئے فوراً سجدے میں چلا جائے، پہلا قاعدہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ قاعدہ کر کے سلام پھیرے تو نماز ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی جی. یہ مسئلہ اکثر کو نہیں پتا ہوں تو انہوں نے نزدیک سلام پھیرا نماز ختم ہو گئی، کیونکہ جب گل کرنی تو تاں ختم ہونی، ویسے نہیں ہونی. اچھا جی واپس چلو. اور شرط ہے ارکان، ہن مڈو شڈو سارے دا مسئلہ. اور شرط ہے ارکان کی صحت اور ارکان کے غیر کی صحت کے لیے ادائیگی ارکان کی مستحق زن. بھائی نماز نشے دی گولی کھا کے نہیں پڑھنی، بھائی جاگدیاں پڑھنی ہے. مطلب ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ یہ جو ارکان ہیں وہ مستحق زن ادا کرے. اگر ستیاں کیتے تو کو نہیں ہونے. توجہ کرو یار. شرط ہے ارکان کی صحت کے لیے اور ان کے غیر کے لیے، او بغیر یا تھلوں دے پہ کیڑی شے نہیں، کیا ادائیگی ان ارکان کی درا حال کہ کیا ہو وہ جاگنے والا ہو. پس جب رکوع کیا 1 یا قیام کیا 2 یا سجدہ کیا 3 نائمن جیڑی شے بھی پوریاں ستیاں کر دیتی
لم یو تدا بے او شمار کو نہیں ہونی، جا کے دوبارہ کرنی پینی ہے۔ جی اور اگر طاری ہو گئی ان میں نیند تو صحیح ہو جائے گا اس کے ساتھ جو قبلہ من ہو ہے اس سے۔ جی رکوع وچ سو گیا، کچھ رکوع کر لیا تو پھر سو گیا، کچھ سجدہ کیتا تے سو گیا، کچھ قیام کیتا تے سو گیا، یہ صحیح ہے۔ وہ جڑا پہلا سی وہ فرض پورا ہو گیا، اون دے نال اگاں کرما ہے موج ماری ہے جی۔ اچھا جی، ہن قادہ خیرہ وچ سو جان کدے باویری تے پھر کی حکم ہے؟ اور قادہ خیرہ میں خلاف ہے، کس میں؟ قادہ خیرہ میں خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قادہ خیرہ میں کیا ہے؟ خلاف ہے۔ فرمایا منیت المصلی میں کہ جب بھی اگر قادہ خیرہ ستیاں ہی کر گیا تو سلام پھیر دیتا، آیا نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ منیا میں آپ نے پڑھا ہے پچھلے سال کہ جب نہ ادا کرے گا قادہ کا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جامع الفتاوی میں یہ ہے کہ معتد بہا ہے ستے ہوئے، اگر قادہ خیرہ ستیا ہو گیا تو یہ معتبر ہے، سنیں ہی، اس لیے کہ قادہ خیرہ رکن نہیں ہے اور مبنا قادے کا استراحت پر ہے، لہذا مناسب ہے اس کے نیندر، قادے خیرے کے نیندر اس کے مناسب ہے۔ نشان لاؤن لگے بے تو سمے کریے، کر جا کے دسو بھی سارے سن۔ یہ جامع الفتاوی دی گل جی۔ اچھا جی، بابا جی فرماتے ہیں کہ کل تو میں کہتا ہوں یہی اختلاف کا ثمرہ ہے اس کے شرط ہونے میں اور اس کے رکن ہونے میں، بھئی یہ شرط ہے یا رکن ہے۔ اے جیڑے آندے نے رکن ہے انہاں دے نزدیک ستیا تو کوئی نہیں ہویا، جنہیں آکھیا شرط ہے ستیا ہو گیا ہے۔ اصل ثمرہ خلاف تھے نکلے آ کے کہ اس کو مانا کیا ہے، جو مانا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیا اپنے قول پر۔ واپس چلو، او وغیر حاسی وچ لفظ او ارکان تو نہ غیر آندے نہیں، غیر تو ارکان تو ہو گئے فرض، غیر ظاہر ہے یہ ہے کہ شامل ہے کن کو؟ واجبات اور سنن کو اور آداب کو، پس نہیں معتد بے مگر کس کے ساتھ؟ اختیار کے ساتھ۔ بھی یہ ساریاں سنتا واجب نماز بچ آداب جاگدے اختیار نہ کرے گا تو ہون گے ستیاں ہو گے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہویا جی۔ اور شامل ہے شرائط کو بھی، اور اس میں پھر یہ ہے کہ قادہ خیرہ علی القول بشرطیتھا، قادہ خیرہ اس قول پر کہ وہ نماز میں شرط ہے، نہیں شرط کیا گیا اس کے لیے جاگنا، جیسا کہ ذکر کریں گے اس کو بعد اس کے ابھی، لیکن اگر قادہ خیرہ رکن ہو تو پھر جا کر کرنا ہے۔ اچھا جی، او کام کی شے، اسی طرح اگر اس نے قرات کر دی ستیاں صح تو وہ بھی معتبر کوئی نہیں ہے، سنیا جی، وہ چونکہ پڑھ کے عادت بن گئی ستے کم لگا جاندہ ہے تے اے معتبر کوئی نہیں، اے معتبر کوئی نہیں جی۔ اچھا جی، واپس چلو، اور شرط کیا گیا ہے مفروض کی ادائیگی کی صحت کے لیے اما تے او تھلے آ کے او اعتقاد ہونا جی۔ سنیا جی، یہ ذرا بڑا مسئلہ جی، دھیان کرے جی، او بھائیو جاگ دے ہو، اللہ مہربانی جی۔ شرط کیا گیا مفروض یعنی فرض، مفروض کی ادائیگی کے صحت کے لیے کیڑی شے؟ یا معرفت و کیفیت اتصالات، کیفیت میں نے صفت، نماز کی صفت کی معرفت، نماز کی صفت کی معرفت، یہ بھی پتہ ہونی چاہیے، یہ بھی او اعتقاد اگوں آوے گا، پہلے سمجھو جی۔ اور وذالک ایک میں ہونا ہے، وذالک اور یہ بے معرفت حقیقت ما فیہا، اور یہ اس شے کی حقیقت کی معرفت کے ساتھ جو اس میں ہے، یعنی وہ جو ساری نمازوں میں ہے، وہ جو خصال سے، خصال میں نہیں صفات فرضیہ سے، اتلے بابر کہنے کے ذریعے عبارت اوکھی ہو گئی ہے، یعنی ہونا نماز کا کیا فرض، پس اتقاء ہونا۔ ان دے ایک تصویر دسی نے
اعتقاد کرے فجر کی 2 رکعتوں کے فرض ہونے کا فرض ہونے بھی جڑیاں وہ عقیدہ رکھے کہ فجر وچ 2 رکعتاں فرض نے اور زور میں 4 رکعتیں، عصر میں 4 مغرب میں 3 عشاء میں، اے مطلب ہاں قضا باقی صلوات بھی اتنا نمازاں صحیح نے کہ انہوں یہ پتہ ہووے کہ فجر دے وقت کنیاں رکعتاں فرض نے، زور چ کنیاں فرض نے، عصر نو مغرب نو عشاء نو کم از کم اینا علم ہووے، اور اس طرح باقی صلوات مفروضہ سنیں جی پس ہو یہ کون اے معرفت، پس ہو یہ ایسی وجہ پر کہ ممتاز کر سکے ان کو خصال سے یعنی صفات مسنونہ سے، انہوں یہ پتہ ہوئے کہ فرض کی ہوندا ہے تے سنتاں کی ہوندیاں نے، سنیں جی مسنونہ سے مراد جیسا کہ سنن رواتب وغیرہ، کیا اعتقاد سنیت کا، ان رکعتوں کی سنیت کا اعتقاد جو زور سے پہلے ہیں اور وہ جو زور کے بعد ہیں، یہ بھی پتہ ہوئے کہ پہلے بھی سنتا نے تے بعد وچ بھی، ایویں مغرب وچ بعد وچ سنتا نے، عشاء وچ بعد وچ سنتا نے، فجر وچ پہلے سنتا نے، یہ بھی پتہ ہوئے وہاں قضا اور اسی طرح جی اور نہیں اچھا ایک تو یہ ہوگا نا، یہ تو مجموعی طور تے آیا اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک وچ ہر شے دا پتہ ہونا شرط ہے کہ نہیں، ادھر دھیان کر جو گامے کیوں، اور نہیں مراد اور نہیں شرط یہ کہ امتیاز کرے قاری عبداللہ ان چیزوں کا کہ مشتمل ہیں ان پر صبح کی نماز یعنی فرض سنت، مثلاً اعتقاد کرنا قیام کی فرضیت کا، ثنا اور تسبیح کی سنت کا، یہ نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، سنیا جی کہ بندے نو نماز وچ ہر جز دے متعلق یہ پتہ ہوئے بھی یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے تے تا نماز ہوئے، یہ شرط نہیں، صحت واسطے شرط نہیں، اے مطلب نہیں کہ سکھنا ہی نہیں، اے شرط نہیں، بے لہذا انہوں اے پتہ ہے بے زور دے 4 فرض پڑھن لگا تے اینج پڑھی دے نہیں، وچ کیڑی شے فرض تے کیڑی سنت یہ نہیں پتہ، نماز ہو گئی ہے، اور سمجھ کے گل اے شاباش ہے ایسی پہلی شے بابا جی کہ بے نماز کی صفت کی کیفیت کی معرفت، کیفیت میں صفت نماز کی صفت کی معرفت بے فرض ہے یا غیر فرض ہے، فرض ہے یا او اعتقاد پھر پڑھ دیا ایک بار تھوڑی جی گل پڑھ لو، اما معرفت تو یہ عبارت نہیں وفا کرتی اپنے مقصود کے ساتھ، بابا جی جو سمجھانا چاہتے سن اس عبارت نے ان نال وفا نہیں کی تھی، اور وہ سمجھانا تو یہ چاہتے تھے کہ اعتقاد کرے مولوی خان یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کے علاوہ باقی سارے نفل ہیں، سمجھانی تھی گل سی نا بابے راں بے 5 نمازاں کی نے فرض نہیں تے باقی نفل، بلکہ سری ان کا فائدہ دیتا ہے جڑی عبارت صراحتاً یہ کہ نہیں یہ کہ ضروری ہے امتیاز کرنے سے درمیان اس کے وہ جو فرض کیا گیا نماز میں اور وہ جو مسنون، حالانکہ یہ تو مراد نہیں، اور اس کے مقابل آگے دوسرا قول آ رہا ہے بعد میں، او اعتقاد المصلی انہا فرض یعنی یہ کہ شرط احد الشیئین ہے، تو خلاصہ بابے رہے دسنا سی، اچھا جی وہ دیکھو نا پیچھے، اور یعنی کونہا فرضن، یعنی پیچھے بھی نا بھئی او بھی انہوں دا فرض ہونے نو جانے، یہ تفسیر نہیں اس پر دلالت کرتی مصنف کی عبارت، اولا مصنف کے لیے تھا لانا ایسی عبارت کے ساتھ جو مقصود کا فائدہ دیتی، تو اے کہ پچھلیاں نو حق اصل ہے گل کرنے دا کہ بزرگوں تسی جڑی گل سمجھانی چاہیے نا انہوں نے عبارت وفا نہیں کی تھی، یہ دماغ نو کھلا کرنا ہے کہ بھئی بندیاں کو نبوت معصوم ہے، تھلے ایک دوجے ہوتے اعتراض بھی ہو جاندہ ہے، من بھی لئیدہ ہے، اصلاح بھی ہو جاندی، سمجھتے ہو؟ اللہ پلا کر جے
ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। جی ਇਹ ਬਛੇਰਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਲਗਾ ਚੱਲੇ ਨਾਰੋ ਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ? عقیدت ਅਕੀਦਤ। ਅਦਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਤਹਕੀਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਕੀਦਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, جی ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। تو ایسی کرو ہما بینہم، لیکن گل ایک پہلے شریعت بھی، اس میں یہ سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہن جناب عمر رضی اللہ عنہ دے دور وچ کوئی بندہ آ کے میرے کول حدیث ہے میں سنانی تے آ فرمایا نا کوڑا میرے کول پے ذرا ویکھ لے، گل ٹھیک سنائی۔ اے مطلب ہے جی وہ گل اپنی جگہ تے، لیکن سونے دی گل تے جڑی ہے وہی سنانی ہے جی۔ ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਆਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਮਯਜ਼ੁਹਾਨ الخصال ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ بھی کی کر سکے بھائی نئی شرط بھائی یہ صفات المسنونہ اس میں یہ ہے کہ سنت کا بھائی افراد و سنن نہیں کہا جاتا ان کے لیے عرف میں، صفات مسنونہ ان کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ نہیں کہا جاتا جزیات صلاۃ مفروضہ کے لیے خصال مفروضہ۔ اے جناب لفظ بولے نہیں بھی جناب اوپرے لفظ بولے نہیں، خیر چلو اور صفات مسنونہ نہیں آکھیا اور امتیاز کرے ان کا خصال سے یعنی صفات مسنونہ سے جی۔ اے بھی لفظ بولے نہیں، کوئی گل نہیں۔ اچھا جی، اور بلا شرط ہو عطف ہے اس کا مراد پر، لیکن ہوگا بے عدم معرفت ذالک فاسق غیر مقبول شہادت۔ مسئلہ سن لو، جس بندے نو نماز دے اندر کیڑی کیڑی شے فرض ہے، کیڑی سنت ہے، کیڑی مستحب ہے، یہ اگر مسئلے نہیں آؤندے نماز مولوی جی ہو جائے دی، لیکن اس علم نہ ہونے دی وجہ تو ہے کی ہے تین دی شہادت قبول کوئی نہیں جی۔ ہوں سناؤ بابا تے جنہیں کدی پڑھی نہیں، جنہیں کدی نماز دے نیڑے نہیں گیا، کیوں میں سمجھ آ گئی جی۔ لَكِنَّهُ يَكُونُ بِعَدْمِ مَعْرِفَتِ ذَلِكَ، اور نماز دے وچ شیاں مثلا بھی قیام فرض ہے تے رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے، وچ کیڑی شے واجب ہے۔ تو اللہ اکبر، ہن سناؤ پھر پتر آؤ نا میدان وچ۔ اچھا جی چلو، او اعتقاد دوسری شے، یا وہ شرط ہے یا یہ شرط ہے، کیڑی؟ یا اعتقاد کرنا نمازی کا اس بات کا کہ ان ذات الصلوات، کہ وہ نمازیں جن کو وہ پڑھتا ہے وہ ساری کی ساری فرض ہیں، وہ ساری کی ساری فرض ہے۔ ہاں کم یا کم از کم اعتقاد رکھے کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ساری فرض دیکھے دھیان کریں جی۔ جیسے اعتقاد کرنا اس کا اس بات کا کہ فجر میں 4 فرض ہیں، فجر میں 4 فرض ہے، اور پڑھے ہر 2 رکعتیں علیحدہ کر کے تو پھر 2 فرض ہو جان گے، 2 سنتا ہو جان گے، اور لائے 3 رکعتیں پھر 2 رکعتیں مغرب میں۔ اعتقاد یہ ہے کہ جنیاں میں سارے فرض ہی نے بھی کم از کم یہ نہ انہوں سمجھے، مثال طور پر ہر شے نوں فرض منی بیٹھا ہے لیکن کہ پڑھے بکھریاں بکھریاں، سمجھ آئی نا جی؟ کیونکہ زور اثر تے عشاء یہ 4 نے بھائی 4 سنتاں تے نیت کر کے پڑھیاں تے اگاں کٹھیاں پڑھدا گیا 4 اگاں بھی نال پڑھ دیتی ہیں، 4 فرض ہو جان گے 4 نفل ہو جان گے، لیکن صبح دیاں وکھریاں وکھریاں نے، سنیں گل؟ اور مغرب دے بھی 3 وکھریاں پڑھے تو 2 وکھریاں، تاں کم ٹھیک ہے۔ درا حال کے اعتقاد کرنے والا ہے 5 کی فرضیت کا بھی انہوں کم از کم اینا ہوئے تاکہ بچ فرض آ جانا، حتیٰ کہ نہ نفل پڑھے مفروض کے ساتھ۔ وجہ کی ہے اس لیے کہ نفل
ادا ہو جاتے ہیں فرض کی نیت کے ساتھ. جی فرضاں دی نیت کریے نا جی. تے وچ مطلق صلاۃ ہوندی ہے لہذا نفل ہو جاندے نہیں. اور بہرحال فرض پس نہیں ادا ہوتے نفل کی نیت کے ساتھ. جیسا کہ تجنیس مزید خلاصہ میں ہے. ہن ویکھو یار دھیان کرو. او بھئی ویصلی کل رکعتین بانفراد. ہاں ادھر مسئلہ ہے اوکھا پڑھتے پے ہو. اے بھئی پڑھے ہر 2 رکعتیں علیحدہ. اس میں ایک سوال ہے کہ یہ کہ جب ملائے گا ان 2 کو ان کے ساتھ جو اس کے بعد ہیں تو لازم آ جائے گی نفل کی بنا واقع میں فرض پر اور ثابت اس میں کراہت ہے فساد نہیں ہے. نہیں گل سمجھی. جب اس نے یہ اعتقاد کیا نا کہ صبح دیا 4 رکعتاں فرض نے تو جیسے ادو اس نے 2 پڑھیاں کلیاں فرضاں دی نیت فرض تو ہو گئے. ہن اس تو بعد 2 وکھریاں پڑھے وہ بھی فرضاں دی نیت ہے. انہاں وچ 2 اللہ دے نزدیک سنتا ہو گئیں 2 فرض ہو گئے. لیکن اگر اس نے نال کٹھیاں کر دیتیاں تو اب پہلے تو ہو گئے فرض. اس کے بعد فرضوں کی تحریمہ پر بنا ہو رہی ہے کس کی نفلوں کی. سنیں ہی تو اب اس میں کراہت ہے فساد نہیں ہے. اس میں کراہت ہے فساد نہیں ہے. اچھا جی پھر 2 رکعتیں پڑھے وہ فجر دی گل چل رہی تاکہ ممتاز ہو جائے فرض کی صفت کے سے اپنے غیر سے. اور اس میں فصل شرط نہیں ہے کیونکہ وصل جمی کے وصل کے وقت لازم آئے گی بنا نفل کی فرض پر اور ثابت اس میں کراہت ہے بھی. مثلا زور دیاں جی انہیں سمجھا بھی ساریاں رکعتاں فرض نے 8 رکعتاں پڑھ دیتیاں. کی پڑھ دیتیاں 10 پڑھ دیتیاں اکو نیت نال. تے انہاں وچ پہلے 4 فرض ہو گئے اگلیاں 4 پھر سنتا اگلیاں 2 پھر سنتا. ایویں اثر 8 رکعتاں پڑھیاں فرضاں دی نیت تے پہلے 4 ہو گئے فرض اگاں اس تو بعد نفل مکروہ نے نہ فساد نہیں نہ. اے مطلب ہے جی حتیٰ کہ نہ نفل پڑھے مفروض کے ساتھ. مطلب یہ بالکل گئی گزری گل والی گل ہے کہ کم از کم انہوں اینا پتا ہوئے بھی ساری کی عرشہ فرض ہے جی. کم از کم اینا پتا ہوئے. یہ بھی نہیں پتا تو پھر نماز ہی کوئی نہیں. وہ پہلا تو ہے نا کہ پوری تفصیل پتا ہوئے. صبح وچ 2 فرض نے 2 سنتا نے زور وچ پہلے 4 سنتا پھر 4 فرض 2 سنتا عصر وچ 4 فرض مغرب وچ 3 فرض 2 سنتا عشاء وچ 4 فرض 2 سنتا پھر وتر نے 3. یہ تو ہوگی تفصیل کہ کم از کم دوجہ بھی کی ہر شے کی فرض ہے ہر شے فرض ہے جی. ہسدا پہ جی بھی فقہاء نے آکھے بھی کم از کم اینا بھی ہو جائے تو گزارا ہو جائے گا جی. بندیاں نو بچان دی کوشش کیتی ہے آئے تو ملا پسان دی کوشش کرتے ہیں نا لیکن فقہاء نے بندیاں نو بچان دی کوشش کیتی ہے جی. اچھا جی حتیٰ کہ نہ نفل پڑھے مفروض کے ساتھ. معنی اس تفریق کا یہ ہے کہ محض حکم کرے فرض کی صحت کے ساتھ اس صورت میں اس لیے کہ نیت کی اس نے کس کی فرض کی وہ سارے دی تو فرض اس سے کیا ہو گئے اور نہیں ہوں گے وہ نفل بلکہ نفل وہ ہوں گے جو زیادہ اس کے بعد پڑھے گا. اگر جو ان کو بھی پڑھ فرضوں کی نیت سے رہا چونکہ وہ سارے فرض سمجھی بیٹھا ہے تو لہذا جو بعد میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے نفل ہوں گے. اس لیے کہ نفل ادا ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ بے فرض دی نیت کر کے تے نفل پڑھیے تے ہو جاندے نے تے سارے فرض پڑھی ہوندے نے. اور اگر حذف کر دیتے اس تفریق کو تو ما درہ کوئی نقصان نہیں تھا. گل سمجھ آ گئی سی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے جی اتھی اگے ثم نبہ ہے نا ہیں پہنچ گئے ہو. اچھا جی اے اگلا متن بہت سارا. پھر تنبیہ کی مصنف علیہ رحمان ارکان اور غیر ارکان پر کہ نماز وچ ارکان کنے نے تے غیر کنے نے. بس فرمایا ہن توجہ کرے جی اے پچھو دسے نا بہت سارے او 27 اور ارکان متفق علیہا مذکورات سے وہ کہ جان چکا ہے تو ان کو ان میں جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے.
ਅਕਸਰ 27 ਸੇ ਅਕਸਰ 27 ਆਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇ नहीं सी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਿਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਫੂਲ ਹੈ ਤੇ ਆਲਿਮਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਫੂਲ ਤੇ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗਲਤ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ तो खुलासा ये कि 27 बयान कितने हैं ना अरकान और मज़कूरात में से 4 हैं जी। रुकन कितने हैं 4 क़याम और वो क़याम एक को किरात डू तुरकू 3 सजदा 4 ऐ हो गए कादा रह गया और बाज़ ने कहा है कि कादा खीरा अंदाज़ा तशहुद का भी रुकन है भी ऐशा बस है बाज़ ने कहा है कि कादा खीरा किए शर्त है और तहकीक बयान कर दिया हमने समरा खिलाफ इसमें पीछे आ गए और बाज़ ने कहा है कि तहरीमा भी रुकन है ये दो में भी ना ला दो तो कुल 6 हो गए क़याम किरात रुकू सुजूद का दाते तहरीमा सुने जी। और थले देखो ना वकीला शर्तुन कहते हैं हमने पहले इसकी तरजीह बयान कर दी है कि भी तहरीमा रुकन है कि शर्त है तो वो तहकीक की थी कि रुकन नहीं है बल्कि शर्त है याद आया ना जी जी रुकन का कौल है लेकिन राज कौल क्या है शर्त है अच्छा जी और बाकी उनके यानी बाकी मज़कूरात के ये 4 तो इलावा या 6 तो इलावा वो 5 तो इलावा गिने ने ना 4 5 6 उनके अलावा मज़कूरात के अलावा शराइत हैं बाकी सारे नमाज वास्ते की ने शर्तान और 27 विचों शराइत बाज़ उनके शर्तें हैं नमाज में शुरू होने की सेहत के लिए नमाज में शुरू होने की सेहत के लिए शर्तें हैं और वो हैं जो हैं नमाज से खारिज वो पहलों होना ज़रूरी है वो केड़ी तहारत मिनल हदस ते तहारत मिनल खबस ते सतरे औरत इस्तकबाल किबला वक़्त नीयत तहरीमा ये पहलों होने चाहिए ने ते नाल रहने चाहिए ने सलाम तक और गैर इनका शर्त है नमाज की सेहत के दवाम के लिए कि नमाज ता सही होनी जो ना नाल रहना है जी और ताकीक जान चुका है तू इसको अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के एहसान के साथ उसी के लिए शुक्र है तौफीक पर इन शर्तों के जमा करने के लिए तफरीक के बाद वो पीछे भी दसिया सी फिर शुक्र अदा किया अल्लाह दी नेमत बार बार शुक्र अदा करो अच्छा जी बगैर शर्त ले दवा में सेहत यहाँ वो केड़े नहीं जैसा कि वाक़या करना किरात को कथे और होना रुकू का किसके बाद क़याम के बाद उच्ची क़याम के बाद और होना सजदे का किसके बाद रुकू के बाद और सारा काम करना किवें जाग इस्तिकाज जाग के यार ऐ दसदे पे ने सारे जी वल्लाहु आलमु व रसूलुहु ला माना करो भाई ओके दे गया और क़ूद अखीर कदर तशाहुद और ताख़ीर करनी कादे की अरकान से और अदायगी अरकान की जागते हुए वखरा वखरा मसला जी और नमाज की कैफियत की मार्फत और वो जो नमाज में है उन्हें में का मतलब होवे तो फिर सारी बिच आ गई तफसीर ये तो बाबे राखे भी ये किन से खिसाले मफरूज़ा से ऐसी वजह पर कि मुमताज़ कर सके बंदा उनको किन को खिसाले मफरूज़ा को खिसाले मसनूना से पूरी तफसील पता सुबह में 2 सुनता ने तो 2 या इत्काद इस बात का कि वो सारी फ़र्ज है जिन्नियां रकातां ने सारियां ही ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਫਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਮੇ ਕਿ ਉਹ
حتیٰ کہ تاکہ نہ نفل پڑے نہ نفل پڑے مفروض کے ساتھ اس کے ساتھ اور ارکان اور نواں مسئلہ مذکورات میں سے 4 ہیں قیام اور قرات اور رکوع اور سجود۔ بعض نے کہا ہے کا داخیر مقدار تشہد ایک یہ بھی رکن ہے، اور باقی ان کے اور 27 وچوں باقی شرائط ہیں۔ بعض ان شرائط کے شروع کی صحت کے لیے شرط ہیں۔ شروع کی صحت کے لیے شرط ہے۔ شروع کی تھے نماز میں شروع فی الصلاۃ کی صحت کے لیے شرط ہیں، اور وہ ہیں جو ہیں نماز سے خارج، اور غیر ان کے شرط ہیں نماز کی صحت کے دوام کے لیے۔ دوام کے لیے چلو بہن